وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ، اور پکارتا ہے یہ انسان شر کو بھی جیسے پکارنا چاہیے خیر. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان عجلت باز. انسان کی طبیعت عجیب ہے، اس کو چاہیے کہ یہ ہمیشہ خیر مانگے، لیکن یہ غصہ ہو جاتا ہے بددعا دیتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے اپنے خلاف بات کر لیتے ہیں. اللہ نے اس کی شکایت کی کہ یہ اس کی کمزوری اور عجلت ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. بعد مفسرین نے نقل کیا ہے کہ کچھ بددعائیں دی گئی ہے، اس پر تنبیہ ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پس ہم مٹا دیتے ہیں نشانی رات کی، رات ختم ہو جاتی ہے. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور ہم کر دیتے ہیں دن کی نشانی کو دیکھنے کے لیے. یہ دن میں بھی چھپتا ہے، کمرے میں بیٹھتا ہے سونے کی کوئی وقت، رات کو سویا کرو، بس تراویح پڑھی فارغ فوراً سو جاؤ. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں بڑے بڑے کام کرنے ہیں، تفسیر سے بڑھ کر کام کون سا ہے؟ الحمدللہ. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ ڈھونڈو فضل اپنے رب کا، یہ دن اس کے لیے ہے. وَلِتَعْلَمُوا، تاکہ جان لو عدد السنین والحساب، گنتی سالوں کی اور حساب کتاب بھی سمجھو، تاریخ یاد رکھو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کی ہم نے تفصیل کی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کا لٹکائے نام عمل اس کے گلے میں. ہر انسان کی زندگی سفید کاغذ کی طرح اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، اور جو اعمال وہ کرتا ہے، اچھے اعمال اچھے نشان کے طور پر، برے اعمال سیاہی کی طرح اس پر درج ہوتے ہیں. اور ہر انسان کا لٹکائے نام عمل اس کے گلے میں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نکال دیں گے اس کے لیے قیامت کے دن. کتاباً، یہ تحریر، یلقاہ منشورا، دیکھے گا اس کو کھول کر، منشور کھول کر. اقرا کتابک، پڑھیے اپنا نام عمل. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کافی ہے تو آج کے دن اپنے بارے میں حساب کرنے والا. تو خود حساب کر کے بتا تیری کیا سزا ہونا چاہیے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پائے وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لیے. ومن ضل، جو بھٹک گیا، فانما یضل علیہا، پس بے شک گمراہی اس پر پڑے گی. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اٹھا نہیں سکے گا اٹھانے والا گناہوں کا بوجھ دوسرے کا. ابھی ایک آیت گزری تھی، وَيَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. اور ایک اور جگہ بھی آ رہی ہے، لَيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ یہ اور لوگوں کے گناہ کبھی اٹھائیں گے. اس آیت میں آیا کہ نہیں اٹھا سکیں گے، جواب سمجھ لو. گناہ کا بوجھ اٹھانا دو طریقے سے ہے. ایک شخص خود کرے، کوئی اور اٹھائے، اس کا کوئی جواز نہیں. دوسرا یہ کہ اس کے کہنے سے، اس کے اکساوے سے یہ گناہ کرتا رہا ہے. تو اکسانے والا، بتانے والا اور کرنے والا دونوں ایک جیسے مجرم ہیں. جتنا یہ مجرم کرے گا اتنا وہ دلالت شر والا وہ بھی مرتکب ہوگا. دوسرا جواب یہ ہے کہ گناہ کا وزن ایسا نہیں اٹھایا جائے گا کہ گناہگار بچ جائے. گناہگار بھی تلے دبا ہے اور یہ جرم بتانے والا بھی تلے دبا ہے. اس طرح اٹھانا ثابت ہے. جس میں ہے کہ نہیں اٹھائے گا یعنی وہ بچ کر، مجرم بچے گا نہیں. اور جہاں ہے کہ اٹھائے گا یعنی مجرم بھی اور یہ بھی اس کے جرم میں شریک ہوگا. دونوں باتیں الگ الگ ہوگی. وما كنا معذبین، اور ہم نہیں یہ سزا دینے والے حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم بھیج دے پیغمبر. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم چاہیں ہلاک کرنا بستی کو، امرنا مترفیہا، ہم کہہ دیتے ہیں وہاں کیا سودہ حالوں کو کہ بھئی مان لو نا. فَفَسَقُوا فِيهَا، پس وہ نافرمانی کر لیتے ان میں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پس ثابت ہو جاتی ہے ان پر بات. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پس ہم ان کی بیخ بنیاد نکال لیتے ہیں. ایک تدبیر ہے. تدبیر مانا درخت کو اوپر سے کاٹنا، کئی سال تک نہیں ہوگا. ایک تدبیر ہے پھر نیچے جڑیں نکالنا، جیسے لوگ کیکر کے جڑیں نکال لیتے کہ پھر اگتا ہے. تو تدبیر کا معنی ہم نے کیا، ہم نے کاٹ دیا ان کو. اور تدمیر کا معنی کرتے ہیں ہم نے ان کی بیخ بنیاد نکالی. کم اہلکنا من القرون من بعد نوح، اور کتنی بستیاں ہلاک کر چکے ہم نوح علیہ السلام کے بعد.
قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم مدین، یہ سب بعد میں ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کافی ہے تیرا رب بندوں کے گناہوں کے لیے دیکھنے والا، خبردار و دیکھنے والا۔ من کان یرید العاجلہ، جو چاہتا ہو یہ دنیا اجلت والی، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جلدی میں دے دیں گے اس کو اس دنیا میں جو ہم چاہے، جس کے لیے ارادہ ہو۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر کر دیں گے اس کے لیے دوزخ یصلاھا، اس میں پڑے گا مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھکے کھایا ہوا۔ ومن اراد الاخرۃ، جو چاہے آخرت، وسعی لہا سعیھا، اور کوشش کرے اس کے لیے کوشش ہے نشان۔ سعیھا، سعی یلیق بالآخرہ، سعیھا آخرت کے لیے مناسب کوشش۔ وہو مومن، اور وہ ہو بھی مومن، فاولئک کان سعیھم مشکورا، بس ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ہوگی، اس کا شکریہ ادا ہوگا، یعنی قابل قدر۔ مشکور، لوگ کہتے ہیں میں مشکور ہوں، بالکل غلط بات، میں شاکر ہوں، میں شکر گزار ہوں۔ شاکر آپ ہو میں شکر کرنے والا، جس نے احسان کیا وہ مشکور ہے، کہتے ہیں میں مشکور ہوں۔ نہیں بابا، میں مشکور، آپ پھر آپ تو شاکر ہے۔ ایک عرب آیا تھا اور یہاں کا ایک آدمی سپاس نامہ پیش کر رہا تھا، وَنَحْنُ لَكَ مِنَ الْمَشْكُورِينَ، عرب نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ، یا شیخ انت شاکر وَنَحْنُ مَشْكُورُونَ۔ عربوں کی عادت بھی ہے، مصریوں کی، جب آپ کوئی مسئلہ بیان کرے خوش ہو جائے، کہتے نحن لک من الشاکرین یا مولانا، ہم شکر گزار۔ کان سعیہم مشکورا، ان کی کوششیں قابل قدر ہوگی، اس کا احترام ہوگا۔ کلن نمد ہؤلاء، سب کی ہم مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی، وہؤلاء، اور ان لوگوں کی، من عطاء ربک، تیرے رب کے دیے سے، اچھا برو سب کو ملتا ہے۔ وما كان عطاء ربك محظورا، نہیں یہ تیرے رب کا دیا ہوا کٹنے والا، محظور مکتوب۔ پہلے فرمایا ایک جماعت ہے جو دنیا کی طلبگار ہے، ان کو وہ مل جائے گی، ایک جماعت ہے جو آخرت کی طلبگار ہے، ان کو وہ ملے گی۔ پھر فرمایا ان کو بھی دیں گے، ان کو بھی دیں گے، کٹے گا کسی کا نہیں، لیکن جو آخرت کا طلبگار ہے وہ کامیاب ہے، اور جو دنیا کا طلبگار ہے وہ خلاب ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیے کیسے برتری دی ہم نے بعض کو بعض پر۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت بڑھ کر ہے درجوں میں اور بڑھ کر ہے فضیلت میں۔ سورت کا مقصد لا تجعل مع اللہ الہا آخر، بنانا نہیں اللہ کے ساتھ اور معبود، فتقعد مذموما مخذولا، بس بیٹھ جاؤ گے مذمت کیا ہوا، ذلت کیا ہوا، مخذول رسوا۔